عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق شابه مانا فضلوانا ذرا پھٹکے دیوالے میں نے تو آپ پڑھانا چاہا لیکن انہوں نے کہا نہیں ظہر مسلم کے بعد پڑھا کرو کی بات علمی تفصیلی اور علمی اجمالی کا کیا فرق؟ علمی تفصیلی اس کو کہتے ہیں جو حکم کے موضوع محمول ذکر کرنے کے بعد آیا، جس طرح الجدار ابیض، تو الجدار موضوع ہے، ابیض حکم ہے محمول ہے، دونوں کی ذکر کرنے کے بعد علم بالبیاض آیا، یہ علم تفصیلی۔ اور آنکھ کی بن ہے بیاض جدار پر علم، یہ علم اجمالی ہے، یہ نہ موضوع کا محتاج ہے نہ موضوع۔ تو مضمونی قضیہ پر علم موضوع اور محمول ذکر کرنے کے بعد یہ تفصیلی ہے۔ الجدار ابیض، علم بیاض الجدار پر آیا، یہ علم بالحکم ہے، لیکن ذکر موضوع ذکر محمول کے بعد۔ اور اسی بیاض الجدار پر اگر علم آ جائے بغیر ذکر موضوع اور محمول کے، بیاض جدار نظر آئے، یہ ہے علم اجمالی۔ اور ان تینوں کے علاوہ دو کے علاوہ ایک علم طوفانی ہے کہ اس میں علم تفصیلی بھی نہ ہو اور اجمالی بھی نہ ہو، آپ ٹھیک ہے شابکی نصفر۔ پیر بگاڑا یہ ہے، کہتے پیر بگاڑا کون؟ یہ جب گھر جاتا ہے سب کچھ بگاڑ دیتا ہے، زانے لیونی جوڑ کری پرتویا کرزولی دار ایونٹ تلار چې دا تیر شوي پنځه منځونه کې یو می قضا شي۔ اچھا جی، وَيَلْحَقُ بِهِ یہاں سے ہے نا،
آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ حسن معنوی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس کا نام مطابقت ہے، دوسرا نام اس کا طباق ہے، تیسرا نام اس کا تضاد ہے۔ ان تینوں کا معنی یہ ہے ان یجمع بین معنیین متقابلین، کہ دو معنیین متقابلین کو جمع کیا جائے۔ او من کان میتا فاحیی، حیات اور موت، خلق الموت والحیات، اس کو کہتے ہیں طباق۔ اب طباق کی توابع اور ملحقات دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ دو معنیین کو جمع کیا جائے لیکن یہ مقابل اس کا نہ ہو، بلکہ یہ مقابل ہو اس کے سبب کا۔ تو اگر عین متقابلین ہوتے تو یہ طباق تھا، لیکن یہ مقابل اس کا نہیں ہے، یہ مقابل ہے اس کے سبب کا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو شدت یہاں آیا ہے رحمت کے ساتھ، اور شدت رحمت کا مقابل نہیں ہے، شدت مقابل لین کا، لین سبب ہے رحمت کا۔ تو یہاں شدت عینی مقابل ہوا رحمت کا یا مقابل لین کا ہے، اور لین سبب ہے کس کا؟ رحمت کا۔ تو ہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم کو طباق کہیں گے یا ملحق باتباق کہیں گے؟ ایک امر یہ ہے، دوسرا آنے والا۔ اور ملحق بھی باتباق شیئانی، دو چیزیں، ایک یہ الجمع بین معنیین کہ جمع کیا جائے شدت اور رحمت، یتعلق احدہما کہ متعلق ہو ان میں سے ایک جو شدت ہے بما یقابل الاخر، نوع تعلق مثل السببیت واللزوم۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، شدت مقابل رحمت کا ہے اور ان دونوں میں تضاد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے لیکن شدت ضد ہے لین کا، اور لین سبب ہے کس کا؟ رحمت کا۔ خود کہتا ہے فَإِنَّ الرَّحْمَةَ، رحمت اگرچہ مقابل شدت کا نہیں ہے، لَكِنَّهَا مُسَبَّبَةٌ عَنِ اللِّينِ، لیکن یہ معلول لین کا ہے، وہ لین جو ضد ہے شدت کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ طباق تو اس کو کہتے ہیں کہ دو معنیین متقابلین کو جمع کیے جائے، ان کا ایک ملحق ہے دوسرا، وہ یہ ہے کہ یہ دو لفظین ہیں، یہ دو لفظین ہیں، ان سے مراد معنی مجازی ہے اور اس اعتبار سے ان میں کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن ان کی جو معنی حقیقیہ ہے ان میں تقابل موجود ہے۔ یہ دو لفظین ہیں، ان سے مراد معنی اور معنی مجازی میں تقابل، اس لیے ہم ان کو طباق نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی معنیین حقیقین میں تضاد ہے، تو یہ ملحق بالطباق ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ معنیین ان میں تقابل نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ملحق بالطباق کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کی جو معنی حقیقیہ ہے ان میں تقابل ہے۔ والثانی، دوسرا ملحق باتباع الجمع بین معنیین غیر متقابلین، کہ جمع کیا جائے دو معنیین مجازیین جس میں بالکل تضاد نہیں ہے لیکن عبر عنہما، ان معنیین مجازیین سے تعبیر ہو چکی ہے لفظین کے ساتھ، یتقابل معناہما الحقیقی، جن کی معنی حقیقی متباین ہے، جس طرح لا تعجبیا سلم من رجل ضحک المشیب براسہ فبکا۔ ضحکہ سے مراد یہاں کون ہے؟
ظہرا معنی مجازی، اور ضحکہ بمعنی ظہرا کی بقا کی منفی ہے نہیں ہے، لیکن ضحکہ کا معنی حقیقی کیا ہے؟ ہنسنا، اور اس معنی حقیقی کے اعتبار سے یہ بقا کا ضد ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ پیر بگاڑا کی بیگم کا نام سلما تھا، اس نے اس کو مقصور مخفف سلم بنایا ضرورت شعری کی وجہ سے، وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی تو اس نے کہا لا تعجبی یا سلمو، مذاق نہ کرو اے سلمہ، من رجل، اس پیر بگاڑا سے، پیر بگاڑا سے مراد اپنا نفس ہے، ظاہکہ کی ظاہر ہو چکا ہے، المشیب بڑھاپا، براسی اس کے سر میں، اے ظہر ظہور انتا منا، اور پیر بگاڑا نے بھی اپنی بڑھاپے کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو یہاں ایک ضحکہ آیا ہے، یہاں ایک بقایا ہے۔ ضحکہ کا معنی کیا ہے؟ ظہرا، اور اس معنی مجازی کے اعتبار سے یہ بقا کا ضد نہیں ہے، لیکن اس کا معنی حقیقی کیا ہے؟ ہنسنا، اس معنی حقیقی کے اعتبار سے یہ بقا کا ضد ہے۔ خود کہتا ہے پس ظہور بڑھاپے کا جو ضحک المشیب کا معنی ہے، لا یقابل البکاء، یہ بکا کا ضد نہیں ہے، الا انہ عبر عنہا بالضحک، لیکن ظہور سے تعبیر ہو چکی ہے ضحک کے ساتھ، وہ ضحک جس کا معنی حقیقی مقابل ہے بکا کا، اس دوسرے کا نام ہے ایہام، کس کا؟ تضاد کا۔ کیوں؟ تضاد تو نہیں ہے لیکن وہ ہم ڈالتا ہے، کس کا؟ تضاد کا۔ لأن المعنیین، معنیین ذکرا، ذکر کی گئے ہیں، یعنی ظہور و بکا، بلفظین، دو لفظوں سے، کہ وہ مہم تضاد کا ہے بنظر ظاہر معنی حقیقی کے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی۔ وَدَخَلَ فِيهِ، سباق کا معنی کیا تھا؟ ان یجمع بین معنیین متقابلین، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ یہ معنی ہے اور یہ معنی ہے، یہ متقابلین نہیں ہے، متفافقین یعنی جمع ہو سکتے ہیں، پھر یہ معنی ہے اور یہ معنی ہے، یہ دونوں متقابلین نہیں ہے، متوافقین ہیں، لیکن ان دونوں میں جو اول ہے یہ ضد ہے، اس کا جو اول ہے ان میں، اور ان کا ثانی ضد ہے کس کا؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح تین معنی متوافقات ہے، ادھر تین معنی متوافقات ہے، لیکن ان تین میں اول کا ضد ہے، ثانی کا ضد ہے، اور ثالث یہ بھی اتفاق ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي، اور داخل ہے اتفاق کے اندر بھی تفسیر سابق ما يختص باسم المقابلہ، یعنی مقابلہ بھی اتفاق ہے۔ وَإِنْ جَعَلَهُ السَّكَّاكِي وَغَيْرُهُ قِسْمًا بِرَأْسِهِ، اگرچہ مقابلہ کو سکاکی نے اور اس کے علاوہ نے ایک مستقل قسم بنایا ہے من المحسنات المعنویہ۔ مقابلہ یہ ہے ان یؤتی بمعنیین متفافقین، کہ دو معنیین ذکر کیا جائے یا اکثر جن میں تقابل نہ ہو، ثم یؤتی بما یقابل ذلک المذکور، پھر لائے جائے ایسے معنی جو مقابل ہو اس مذکور معنیین متوافقین کے ساتھ یا معنی متوافقہ کے ساتھ، علی الترتیب، پس داخل ہوا اتفاق میں، کیونکہ یہ بھی جمع ہے بین معنیین متقابلین فی الجملہ۔ توافق سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ دو معنیین متوافقین ہیں، اس کا معنی ہے کہ ان میں تقابل نہیں ہے، جمع، اور یہ معنی متوافقین ہے، یعنی ان میں تقابل نہیں ہے، جمع ہو سکتے ہیں۔ مراد توافق سے خلاف تقابل ہے، شرط نہیں ہے کہ وہ متناسبین و متماثلین ہوں، مقابلہ دو کا دو کے ساتھ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ضحک و قلت متوافقین ہیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بکا اور کثرت متوافقین ہیں، لیکن بکا ضد ہے ضحک کا، اور کثیراً ضد ہے کس کا؟ قلیلاً کا۔ عطا بالضحک والقلہ، جو متوافقین ہیں، ثم بالبکاء والکثرہ، جو متقابلین لہما ضحک اور قلت کے۔ اچھا، اور مثال مقابلہ تین کا کس کے ساتھ؟ ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل۔ دیکھو بھائی،
پہلی میں 3 معنی ہے، حسن، دین اور دنیا. 3 ہے یا نہیں؟ اور دوسری میں 3 چیزیں ہیں، قبا، کفر اور افلاس. قبا احسنہ کا ضد ہے، کفر دین کا ضد ہے، اور افلاس غنا دولت کی ضد ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ما احسن دین، کیا اچھا ہے کہ دین بھی ہو دنیا بھی ہو اور جمع ہو جائے. وہ اقبح، اور کتنا کبھی ہے کفر اور افلاس بالرجل کہ انسان میں جمع ہو. سنتے ہو؟ بس اتنا سمجھو، یہ مختصر معنی طرف جا رہا اس طرح. خود کہتے ہیں اتا بالحسن والدین والغنا، یہ شعر اول کا معنی ہے. ثم بما يقابلها، پھر ان کی مقابلات من القبح والکفر والافلاس على الترتیب، اور مقابلہ 4 کا بالاربعہ، 4 کا 4 کے ساتھ. جنت کی 3 ٹکٹ ہے، جب مخلوق کے سامنے آئے تو سخی بنو، کیا بنو؟ اور خدا کے سامنے آئے تو ڈرپوک بنو، اور حق کے سامنے آئے تو جھکو. اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، تو پھر آپ کو جنت ملے گی. فسنيسره، 4 چیزیں ہیں یا نہیں ہے؟ اور دوزخ جانا چاہتے ہو تو بخل کرو، خدا کے سامنے نڈر بنو، خدا کے سامنے نڈر، اور حق کا انکار کرو تو جہنم آسانی سے پہنچ جاؤ گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو 4 چیزیں یہاں ہیں، آتا واتقى وصدق بالحسنى اور یسرا. اور یہاں 4 چیزیں ہیں، بخل واستغنى وكذب بالحسنى فعسرا. ٹھیک ہے؟ مقابلہ 4 کا 4 کے ساتھ. اما من اتا 1، واتقى 2، وصدق بالحسنى 3، فسنيسره لليسرى 4. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ٹھیک ہے؟ اب جناب علی، بخیلہ کا تقابل آتا کے ساتھ ظاہر ہے یا نہیں؟ اور صدقہ بالحسنہ کا کذب بالحسنہ کے ساتھ ظاہر ہے یا نہیں؟ اور عسرا کا یسرا کے ساتھ ظاہر ہے. لیکن دوسرا واستغنا اور پہلے میں دوسرا واتقى، ان میں تقابل ظاہر نہیں ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ واتقى کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی شکر سے غافل کرے. شکر سے غافل کرے تو خدا کے انعامات سے اپنے آپ کو غافل کرے، اور جو خدا سے اپنے آپ کو غافل کرے گا اپنے آپ کو غنی سمجھے گا. اور یہاں بھی واستغنا ہے. دیکھیں تقابل تمام میں ظاہر ہے الا بین الاتقاء جو ثانی ہے اول میں، اور استغنا جو ثانی ہے ثانی میں. نفبینہ بقولہ، والمراد باستغنا یہ ہے کہ وہ غافل ہے فیما عند اللہ، اس جنت سے جو خدا کے پاس ہے. کأنہ مستغن عما عند اللہ تعالی فلم یتقی، تو واتقى کا منافی ہوا یا نہیں ہوا؟ دوسری تعویل یا مراد استغنا سے یہ ہے کہ وہ مگن شہواتی دنیا میں نعیمی جنت سے، اور جو شہواتی دنیا میں مبتلا ہو نعیمی جنت سے بے پرواہ ہو، فلم یتقی، وہ متقی نہیں ہے، تو اتقا کا منافی ہوا. ٹھیک ہے؟ تو استغنا مستلزم ہوا عدم اتقا کو، اور عدم اتقا مقابل ہے اتقا کا. تو یہ من قبیل قوله اشناء علیکم فانحما وینہم. ٹھیک ہے؟ وزادت سکا کی وزادت دیکھو مصنف نے کہا نا کہ کبھی 2 کا مقابلہ ہوگا 2 کے ساتھ، کبھی 3 کا مقابلہ ہوگا 3 کے ساتھ. اس کو مقابلہ کہتے ہیں. اور سکاتی نے کہا ہے کہ جہاں 2 3 کا مقابلہ 2 3 کے ساتھ ہو تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اول 3 کے لیے جو ما بالاشتراک ہو،
ثانی 3 کا ما بالاشتراک اس کا ضد ہوگا، یعنی امور کے متضاد ہوں گے اور ما بالاشتراک ما جیسا آتا واتقا وصدق بالحسنى اور بخلا واستغنا وکذب بالحسنى، یہ 3 مقابل ان 3 کا، اور ان کا ما بالاشتراک جنت یسرا، اور ان کا ما بالاشتراک کیا ہے؟ دوزخ عسرا. ٹھیک ہے، تو مقابلہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کہ متوافقات مقابل و متوافقات کا، اور متوافقات کا ما بالاشتراک مقابل و ما بالاشتراک کا، جیسے آیت کریمہ میں یہ معنی ہے وزاد السکاکیو، اور سکاکی نے بڑھایا ہے تعریف مقابلہ میں قید آخر ہے سو قالا، اس نے کہا یہ مقابلہ یہ ہے ان یجمع بین شیئین، کہ جمع کرو 2 چیزوں کے درمیان جو متوافقین ہو، یا جمع کرو اکثر، او بین ضدہما، اور ان کے ضدین کو جمع کرو، یہ تو ایک ہوا. او اذا شرط ہونا، اور جب شرط کیا جائے بین المتوافقین و متوافقات امرون ایک ما بالاشتراک، نشرط سما، تو ان کے اجزاء کے اندر شرط کیا جائے اس ما بالاشتراک کی ضد، ضد ذلک الامر کہا تین آیتین، جب جنت کو ما بالاشتراک بنایا بین الاطاع والتقا والتصدیق، نجعل ضدہ، ضدی تاثیر بنائی گئی جو تاثیر ہے جن سے تعبیر کی گئی ہے فسن یسر للعسرا، مشترک بین ازدادها، ازداد کون ہے؟ بخل، استغنا و تکذیب. ٹھیک ہے، اب جب سکاکی کے نزدیک مقابلہ میں 2 شرطیں کہ امور کی مقابل ہو اور ما بالاشتراک، ٹھیک ہے، تو پہلے جو شعر گزرا ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْإِفْلَاسُ بِالرَّجُلِ، یہ جمہور کے نزدیک مقابلہ ہے، سکاکی کے نزدیک نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ وہاں احسن دین اور دنیا ان کا ما بالاشتراک کیا ہے؟ اذا اجتمع، اور دوسرا عقبہ اور کفر اور افلاس وہاں افترقہ ہے یا وہاں بھی اجتماع ہے، تو ما بالاشتراک کا ضد نہیں ہے. تو ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمع واقبح الکفر والافلاس بالرجل، یہ سکاکی کے نزدیک مقابلہ میں سے نہیں ہے. سنتے ہو یا اللہ. فعلى هذا لا يكون قوله ما احسن الدين والدنيا من المقابلہ، کیوں؟ لأنه اشترط، شاعر نے شرط کیا ہے دین دنیا میں اجتماع، اور شرط نہیں ہے کفر اور افلاس میں، اس کا ضد جو افتراق ہے. ٹھیک ہے، ومنه حسن معنوی کے اسباب میں سے مراعات النظیر ہے. مراعات النظیر، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تناسب. اس کا تیسرا نام کیا ہے؟ توفیق. اس کا چوتھا نام کیا ہے؟ ائتلاف. پانچواں نام کیا ہے؟ تلفیق. ان سب کا معنی یہ ہے وہی جمع امر وما يناسبه، کہ آپ ایک چیز کو جمع کرے اپنے مناسب کے ساتھ، لیکن دونوں مناسبان میں تناسب تضاد نہ ہو، لا پہ تضاد، تاکہ طباق نکل جائے. طباق میں بھی 2 امرین متناسبین تھے، لیکن وہاں تناسب تضاد کا تھا اور یہاں لا. والمناسبت بالتضاد، مناسبت بالتضاد یہ ہے کہ ہر ایک مقابل آخر کا ہو، اس قید کے ساتھ یخرج الطباق، طباق نکل جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو مراعات النظیر کا معنی کیا ہے؟ کہ 2 شیئین میں جمع ہو اور دونوں متناسبین ہو تضاد کی علاوہ. اچھا جی، اب یہ کبھی 2 امرین ہوتے ہیں، الشمس والقمر بحسبان، تو شمس و قمر دونوں متناسبین ہیں اور تناسب تضاد کا نہیں ہے. خود کہتے ہیں جمع بین امرین، اور کبھی جمع بین ثلاثتین، جس طرح شاعر کا قول اونٹوں کی صفت میں، اونٹ میں، گھوڑے میں، عورت میں ایک صفت مشترک ہے کہ وہ پتلی اور باریک ہو. جو گھوڑا پتلا اور باریک ہو وہ تیز چلتا ہے، جو اونٹ پتلا اور باریک ہو وہ تیز چلتا ہے، جو پیٹرو ہو وہ نہیں چل سکتا. جو عورت پتلی اور باریک ہو وہ پیچ در پیچ کھا جاتی ہے، اور جو ڈرم ہو
بس میں رضائی کی ضرورت نہیں ہے، ایک ٹانگوں پر رکھو ٹھیک ہے، اور کٹھی کی طرح تخمینہ دولتان ازا دی منبرم رکھونا دا مولانا صادق وی دا نوری کونی دی دا بگی کنات یا ناشناش دی دی تو اونٹوں کی تعریف میں کرتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو کمان کہتے ہیں، اور یہاں سے ایک تسمہ باندھا جاتا ہے، یہاں باندھا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وتر، اور بیچ میں رکھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیر۔ تو شاعر کہتے ہیں میری اونٹ ایسے پتلے ہیں جیسے غلیل کا کمان پتلا ہوتا۔ کہتے نہیں یہ موٹا، بلکہ تیر کی طرح، تیر ذرا سے پتلا ہے، کہنے لگا نہ تیر بھی موٹا ہے بلکہ وتر کی طرح۔ کل کی تیر معطفات، میری اونٹ اس کمان کی طرح ہے، المنحنیات جو ٹیڑھی لکڑی ہے، بل الاصحاب، نہ بلکہ وہ تیر ہے، مبریتن، تراشا ہوا، منحوتتن، تراشا ہوا، نہ بل الاوتار، بلی بڑی وتر کی طرح ہے جو تسمہ ہے، اوتار جمع وتر کا ہے۔ جمع بین ثلاثتی امور ہیں، ومنها اور مراعات النظیر میں سے ما وہ ہے جس کا نام لوگوں نے تشابہ الاطراف رکھا ہے۔ تشابہ الاطراف کا معنی کیا ہے؟ کہ کلام کا آخر کلام کے اول کے ساتھ مناسب ہے۔ لا تدرک الابصار ایک دعویٰ، وہو یدرک الابصار دوسرا دعویٰ، وہو اللطیف الخبیر، یہ اللطیف دلیل ہے لا تدرک الابصار کا، اور الخبیر یہ دلیل ہے یدرک الابصار کا۔ وہو ان یختم الکلام، کہ کلام ختم کیا جائے بما ایسی قید کے ساتھ یناسب ابتداءہ فی المعنی، لا تدرک الابصار ایک دعویٰ، وہو یدرک الابصار دوسرا دعویٰ۔ اول دعوی کی دلیل ہے وہو اللطیف، دوسری دعوی کی دلیل ہے الخبیر۔ لطیف مناسب ہے کونہ غیر مدرک بالابصار، اور خبیر مناسب ہے کونہ مدرک بالابصار، کیونکہ مدرک سے کا خبیر عالم ہوتا ہے۔ ویلحق بھی، اور مراعات النظیر کے ساتھ ملحق ہے۔ سنو بھائی، مراعات النظیر کا معنی کیا ہے؟ کہ دو شیئین متضادین کو جمع کرنا ہے یا متناسبین کو جمع کرنا ہے؟ اب ایک ہے مراعات النظیر، ایک ہے ملحق بمراعات النظیر۔ تو مراعات النظیر تو یہ ہے دو شیئین متناسبین کو جمع کرنا، اور ملحق بمراعات النظیر یہ ہے کہ دو لفظین کی معنیین میں مناسبت نہیں ہے لیکن ان کی معنیین حقیقین میں مناسبت ہے۔ ایجمع کی جمع کیا جائے دو معنی جن میں تناسب نہیں ہے لیکن ان سے تعبیر ایسی لفظ کی ساتھ کیا جائے جن کے معنیان متناسبان ہیں اگرچہ وہ متناسبان مقصود نہیں ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، نجم کا ایک معنی حقیقی ہے ستارہ، اس اعتبار سے یہ شمس اور قمر کا مناسب ہے، لیکن یہاں نجم سے مراد وہ بوٹا ہے جو زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور اس اعتبار سے یہ شمس اور قمر کا مناسب ہے۔ تو یہ عین مراعات النظیر ہے یا ملحق؟ والنجم النبات الذی، وہ نبات ینجم یظہر من الارض جو زمین پر ظاہر ہو، لا ساق لہ، اور اس کا ساق نہ ہو کہ کڑا ہو جائے، کالبقوع جیسی سبزیاں، والشجر، شجر وہ ہے لہو ساق، یسجدان ینقادان للہ تعالی، یہ خدا کی منقاد ہے فیما خلق لہ، جس پھل کا حکم بوٹے کا ہے وہی پھل دیتا ہے۔ تو نجم بہذا المعنی یعنی بوٹا اگرچہ مناسب نہیں ہے شمس اور قمر کے ساتھ، لیکنہ قد یکون بمعنی الکوکب، نجم کبھی بمعنی کوکب کے ہے، اور اس معنی کے اعتبار سے نجم مناسب ہے لہما، کس کے ساتھ ہے؟
شمسی قمر کے ساتھ. بات سمجھ میں آ جائے. وَيُسَمَّى ایہام التناسب، اس کا نام ایہام التناسب ہے، لِمِثْلِ مَا مَرَّ فِي ایہام التضاد. وَمِنْهُ اور حسن معنوی کے اسباب میں سے الارشاد. ارشاد معنی چوکیدار مقرر کر. اور اصطلاحی بلغاء میں ارشاد اس کو کہتے ہیں کہ پہلا جملہ ایسا ہو جس سے دوسرے جملے کا پتہ چلے. پہلا جملہ ایسا ہو جس سے، جیسے میں نے آپ کو کہا میں نے پیر بگاڑا کو چھت سے نہیں گرا ہے، کیا معلوم ہوا کہ گر تو گیا ہے. اس کا معنی ارشاد جملہ اولا کو اس صورت میں ذکر کرنا جس سے جملہ ثانی کا پتہ خود بخود چل جائے. میں نے پیر بگاڑا کو قتل نہیں کیا تھا، اس کا معنی کہ قتل ہو چکا ہے، قتل معلوم ہوا. اللہ نے بھی فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمْ، قوم عاد پر خدا نے ظلم نہیں کیا ہلاک کر کے. معلوم ہوا کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں. وَمِنْهُ ارشاد مانا نصب الرقیب، کھڑا کرنا رقیب چوکیدار کا راستے میں. اور بعض نے اس کا نام تسہیم رکھا ہے، یعنی اول کلام کو نشاندار بنانا، آخر پر برد مصحم، اس چادر کو کہتے جس میں لکیری ہو، فیہ خطوط مستویہ. اصطلاح میں یہ ہے ان یجعل قبل العجز، کہ لائے جائے پہلی جملہ اخیر سے من الفقرہ. فقرہ نثر میں ایسا ہے جیسے بیت کس میں؟ نظم میں. پس یہ قول وَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ. یہ ابو زید سروجی کا قول ہے. یتبع الاسماع بجواہر لفظی، یہ ایک فقرہ ہے، اور یقرأ الاسماع بزواجر وعظہ، یہ دوسرا فقرہ ہے. ہوا ابو زید سروجی ٹپا لگاتا ہے اپنی وزن پر بِأَلْفَاظِهِ كَالْجَوَاهِرِ، اپنے الفاظ کے ذریعے جو موتیوں کی طرح ہے، یہ ایک فقرہ ہے. وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِوَاضِحِ زَجِرِ، اور کٹکھٹاتا ہے سمین کے کانوں کو اپنی آواز کے ساتھ جو ڈانٹنے والا ہے. جو یہ جملے کی مثال ہے، یہ نہیں ہے کہ جملہ اولا جملہ ثانی کے لیے علامت ہے. اور فقرہ اصل میں حلیٌ یصاغ علی شکل فقرۃ الذہب، یہ زیورات کو کہتے ہیں جو بٹی میں پگھلائے جاتے ہیں. آگے برت کیسی او من البیت. ہاں اب دیکھو متن دیکھو. ارشاد کا معنی یہ ہے ان یجعل قبل العجز، کہ لائے جائے پہلی جملہ اخیر سے. یہ کب؟ اگر نثر ہو. اور ان یجعل قبل البیت ما يدل علیہ، یہ نثر میں کہ بیت کے آخر سے قبل ایسا لفظ لائے جائے جو حرف اخیر پر دلالت کرے. اچھا جی، علیہ یہی ضمیر عجز کی طرف راجع ہے، یعنی حرف اخیر کی طرف ہو. وہی عجز آخری کلمہ ہے جملے کا بیت کا. اذا عرف الروی، جب حرف اخیر معلوم ہو. اب متن کی ترکیب کرتا ہے. متن میں یہ ما یدل آیا ہے، ما یدل، تو یہ فاعل ہے. ان یجعل کا یعنی نائب فاعل ہے. فقولہ ما یدل، یہ نائب فاعل ہے یجعل کا. اور یہ قول اذا عرف، یہ اذا ظرف، یہ متعلق ہے یدل کے ساتھ، یعنی یہ ما قبل دلالت کرے گا آخر پر. اذا عرف الروی، روی کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف یبنى علیہ اواخر الابیات جن میں تمام ابیات کا آخر متفق ہے، اور اس کا تکرار واجب ہے ہر بیت میں. اور بعض نے یہ قول کیا ہے اذا عرف الروی. آگے برت کیسی ہے نا. وقید بقولہ، اور ماتن نے یہ قید لگائی اذا عرف الروی. کیوں؟ لأن من الارشاد، ارشاد میں ما ایسے ابیات بھی ہے لا یعرف له العجز،
جن کا آخر جملہ معلوم نہیں ہے، لعدم معرفت حرف، جس طرح ما کان الناس الا امتا واحدہ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ امر سے بغیر یہاں حرف روی معلوم نہ ہو تو یہاں نہ جملہ اولا ثانی کے لیے ارشاد ہے جو ما کان الناس الا امتا واحدہ، اور نہ جملہ ثانی فاختلفوا فیہ جملہ ثالث کے لیے ارشاد ہے لولا کلمۃ سبقت من ربک، اور نہ جملہ ثالث جو ہے ارشاد جملہ رابی کے لیے لقضی بینہم فیما ہم فیہ یا خود کہتے ہیں فلو لم تعرف، اگر معلوم نہ ہو کہ حرف روی نون ہے یختلفون کا، نو لربما توہم کہ ان العجز، عجز حرف آخر آیت کا یہ الفاظ ہے فیما ہم فیہ اختلفوا یا فی مختلفوا فیہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آگے عبارت کیسی ہے؟ ارشاد جملہ میں کہ اول آخر کر علامت ہو، ما کان اللہ لیظلمہم، یہ جملہ اولا ہے، اس سے جملہ ثانی کا پتہ چلا ولکن کانوا انفسہم، شعر میں اذا لم تستطع شیئا فدعہ، جب کسی کام کی طاقت نہیں ہے وہ چھوڑ دو، معلوم ہو آگے کیا کرو جس کی طاقت ہے، وجاوزہ الی ما تستطیع، گزر جاؤ اس کام کی طرف جس کی طاقت رکھتے ہو۔ آگے بارت کیسی؟ اور معنوی میں سے مشکلہ یہ ہے کہ اس معنی کے لیے یہ لفظ وضع نہیں ہے، لیکن آپ اس معنی سے اس لفظ کے ساتھ تعبیر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ معنی اس کے قرب و جوار میں آیا ہے، اور اس معنی سے اس لفظ کے ساتھ تعبیر ہوتی ہے تو اس معنی سے بھی اس لفظ کے ساتھ، ٹھیک۔ مشاکلے کا معنی کیا ہے کہ اس معنی سے اس لفظ کے ساتھ تعبیر نہیں ہوتی، لیکن یہ معنی اس معنی کی جوار میں آیا ہے اور اس کے لیے تو یہ لفظ وضع تھا تو اس کا استعمال اس میں بھی ہوا۔ وہی ذکر شے کہ ذکر ایک معنی کا کیا جائے بلفظ ایسی لفظ کے ساتھ غیر ہی جو اس معنی کا نہ ہو، لوقوعہ کیونکہ وہ معنی واقع ہے فی صحبتی ہی اس غیر کی صحبت میں، یا حقیقتاً یا تقدیراً۔ فالاول اول کون سا ہے؟ قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا۔ متنبی کو گھر والوں نے کہا قالوا اقترح شيئا، گھر والوں نے کہا اقترح مانگو ایک چیز، نجد لك طبخه اچھا بنائیں گے ہم اس کے لیے اس کا پکانا، تو میں نے کہا اطبخوا لي جبة وقميص، پکاؤ میرے لیے ایک جبہ اور ایک قمیص۔ تو جبہ اور قمیص پکایا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے؟ لیکن یہاں جبہ اور قمیص چونکہ طبختن کے قرب جوار میں آیا تھا تو یہاں کہا اطبخوا لی جبۃ۔ قالوا گھر والوں نے کہا اقترح مانگ شیئا ایک چیز، اقترحت علیہ شیئا سألته ایاہ من غیر رویت بغیر تحقیق کے، وطلبته على سبیل التکلف والتحکم۔ بعض لوگوں نے کہا اقتراح کا معنی ایجاد ہے، کہتے یہ غلط ہے، وجعلوه او اس کو بنانا من اقترح شیء ابتدعه ایجاد کیا، یہ مناسب نہیں علامہ ہے۔ نجد یہ مجزوم ہے، یہ جواب امر کا اقتراح کا، من الاجازت وهو تحسین الشیء، ہم اچھا کریں گے آپ کے لیے طبخہ اس کا پکانا۔ فقلت میں نے کہا اطبخوا مکاؤ میرے لیے ایک جبہ اور ایک قمیص۔ اطبخوا کا میں نے کہا ایک ہی تو لیکن خیاست جبہ کو ذکر کیا بلفظ طبخہ، کیونکہ خیاست واقع ہے طبخہ کی صحبت میں، اور حقیقتاً واقع ہے یا تقدیراً؟ حقیقتاً طبخہ ذکر ہے۔ دوسری مثال تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، نفسک سے مراد ذاتی باری تعالیٰ ہے، اور ذاتی باری تعالیٰ پر نفس کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن یہاں ذاتی باری تعالیٰ قرب جوار نفس عیسیٰ میں آیا ہے، اور ذاتی عیسیٰ سے تعبیر بھی نفس ہوئی تھی تو ذات اللہ سے بھی تعبیر میں، اور یہاں ذاتی باری تعالیٰ ذاتی
عیشا کے قرب میں آیا ہے. حقیق خود کہتے ہیں اطلاق النفس، نفس کا اطلاق کیا ذات باری تعالیٰ پر، لوقوعہ کیونکہ ذات باری تعالیٰ واقع ہے فی صحبت نفسی. نفسی سے مراد کون؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. والثانی ثانی سے مراد کیا؟ تق کہ اس معنی سے اس لفظ کے ساتھ تعبیر ہوتی ہے. حالانکہ یہ لفظ کے لیے وزن نہیں ہے لیکن یہ اس کی جوار میں آیا ہے اور اس سے اس لفظ کے ساتھ تعبیر ہوتی تھی تو اس کی بھی، اور یہ اس کی جوار میں آیا ہے تقدیراً. جس طرح عیسائی اپنے بچے کو محمودیہ پانی میں ڈبوتا تھا اور جب اس کو پیلا رنگ چڑھتا تھا تو وہ کہتے ہیں الآن صار نصرانیا. اب یہاں رنگ کا ذکر ہے تو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان کا جو رنگ دیتا ہے وہ عیسائیوں کے رنگ سے بہتر ہے. تو یہاں ایمان باللہ سے تعبیر کی گئی صبغۃ اللہ کے ساتھ، اور ایمان یہاں صبغے کی جوار میں حقیقتاً آیا ہے یا شأن نزول آیا ہے. وثانی ما یکون وقوعہ کی ایمان کا وقوع فی صحبت الغیر صبغہ کی صحبت میں آیا ہو تقدیراً. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قولي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وهو صبغة الله مصدر ہے کیونکہ یہ فعلتن ہے صبغہ سے، جس طرح جلستن جلسہ سے یہ وہ حالت ہے جس پر رنگ واقع ہوتا ہے، اور یہ صبغة اللہ مؤکد تاکید کرتا ہے آمنا باللہ. تو صبغة اللہ کا معنی تطہیر اللہ، اللہ نے جو مسلمان کو پاک کیا ہے کیونکہ ایمان یطہر النفوس. نو آمنا مشتمل ہوا اس بات پر کہ اللہ پاک کرتا ہے نفوس مومنین کو، دالن علیہ، اور یہ ایمان دال ہے تطہیر پر. تو صبغۃ اللہ بمعنی تطہیر اللہ کی ہوا، اور یہ تائید مضمون آمنا باللہ کے. پھر اشارہ کیا ماتن نے وقوع تطہیر اللہ کو فی صحبت ما بھی صحبت اس کے یعبر عنہ بالصبغ تقدیراً بقولی والاصل فیہ. اصل اس تقریر میں یہ ہے کہ ذکر تطہیر کا بلفظ صبغہ کیوں ہوا کہ نصارہ کان یغمسون اولادہم، اپنے اولاد کو ڈبوتے تھے فی ماء اصفر پیلے پانی میں، اس کا نام معمودیہ رکھا تھا، اور وہ کہتے تھے انہو یہ غمس اس پانی میں یہ تطہیر ہے. جب ایک ان میں سے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کرتا تھا تو عیسائی کہتا تھا الآن صار نصرانیا حقا وامرا. تو خدا کی طرف سے حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ تم نصارہ کو کہو آمنا باللہ وصبغنا اللہ بالایمان صبغۃ، اللہ نے ہم ایمان کا رنگ دیا ایسا رنگ لا مثل صبغتنا کہ ہماری رنگ کی طرح تمہارا رنگ نہیں ہے. وطہرنا، اللہ نے ہمیں پاک کیا ہے تطہیرا لا مثل تطہیرنا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ تقریر اس وقت ہے کہ خطاب اس قول میں قولوا آمنا باللہ للکافرین، اور اگر خطاب مسلمانوں کو ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مسلمانوں کو حکم کیا گیا کہ تم کہو صبغنا اللہ بالایمان ایسے صبغہ کے ساتھ، ولم یصبغ صبغتکم ایھا النصارى، اور ہمیں وہ رنگ نہیں دیا گیا جو تمہیں دیا جاتا ہے اے نصارہ. پس تعبیر ہو گئی ایمان باللہ سے بصبغۃ اللہ للمشاکلت. مشاکلت کیا ہے؟ لوقوعہ فی صحبت صبغۃ النصارى تق بهذا القرینۃ الحالیہ. قرینہ حالیہ کیا ہے؟ سبب نزول آیات کا من غمس النصارى اولادهم فی الماء الاصفر، اگرچہ صبغہ یہاں لفظاً ذکر نہیں ہے. ومنہ معنوی میں سے مزاوجت ہے. کیا ہے؟ بس آپ کی مرضی.